صاحب جن کا ذکر آیا ہے، ان کو اپنے ماحول میں جہاں جہاں انہوں نے رابطے کیے بڑی گہری عزت کے ساتھ ہی نہیں محبت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور ایک احمدی مبلغ کا ایک بہترین کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذکر کریں گے مولانا نسیم مہدی صاحب کا، جو 24 مئی کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا نسیم مہدی صاحب نے ایک لمبا عرصہ کینیڈا کی خدمت کی، اور یہ وہ ستارے ہیں جو کینیڈا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، کیونکہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب میں یہاں کینیڈا آیا 2000 میں، تو مولانا نسیم مہدی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ اس وقت امیر جماعت احمدیہ کے عہدے پر وہ فائز تھے، اور جس طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا، اور میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے انہوں نے جب بھی مجھے مشورے کی ضرورت پڑی، ان سے میں نے مشورہ لیا، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے سمجھایا۔ بلکہ جب میں نے اپنے کالنگ کارڈ کمپنی بنائی، تو میں نے اس کے لیے میں نے تم سے دعا کہ مجھے دعا کے لیے آپ آ جائیں۔ رمضان کے دن تھے، تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ آ بھی گئے، اور انہوں نے آ کے دعا کرائی آ کے باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے دنیا کے کئی ممالک میں خدمات انجام دی، اس میں جیسے کہ حال ہی میں جب کینیڈا سے ان کی ٹرانسفر جنسی امریکہ ہو گئی، مشنری انچارج یو ایس اے رہے وہ، جہاں انہوں نے جس طرح سے بھی ہو سکتا جیسے ان کی صلاحیتیں تھی اس طرح سے انہوں نے وہاں کام کیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ جماعت احمدیہ کا نام روشن کیا۔ پھر ان کو کینیڈا واپس آ گئے، یہاں پہ بھی خدمات انجام دیتے رہے، لیکن بیمار ہو گئے وہ، اور اس طرح سے بیماری جو سی ہے آخر ایک دن جان لیوا ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے بچوں کو، ان کی بیوہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ پروازی صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، اور پرویز پروازی صاحب کا تعلق کیونکہ راول پنڈی کے بانی اینکرز میں ہوتا ہے۔ پرویز پروازی صاحب نے کی جو شخصیت ہے جماعت احمدیہ میں ہر انسان جانتا ہے جماعت کے، اور ان کے بھی ہم دکھ میں برابر کی شریک ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی، اور ان سے میں ضرور تعزیت کروں گا۔ مولانا نسیم مہدی صاحب کا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی ان کی تقریر ہو جو میں آپ کو سناؤں، جو شہادت پہ مبنی، کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک اکھاڑا کی جو شہادت ہوئی، اور اس کے اوپر ان کی ایک بہت یادگار تقریر تھی جو 2011 کے جلسہ سالانہ جرمنی پہ انہوں نے ارشاد فرمائی۔ ناظرین وہ تقریر سنیے گا، آپ کو ایک سارا جو منظر ہے جو قرآن مجید کی روشنی میں جس طرح سے شہید کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، وہ انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی۔ الحمدللہ نسیم مہدی صاحب نے جس طرح سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے کہا، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جو بھی ان سے ملتا تھا ان کو وہ یاد رکھتا تھا، اور ہمیشہ ان کو ایک اچھے ناموں سے ہمیشہ پکارتا تھا۔ ابھی بھی جیسے میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی، تو اس میں احمدی ہوں یا غیر احمدی ہوں، کوئی بھی ہوں، مسلمان ہوں یا سب لوگوں نے تعزیت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، 2 دفعہ ملاقات ہوئی، اور ہر آدمی جو سا تھا اس ملاقات کو یاد کرتا تھا۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا نسیم مہدی صاحب کی جرمنی کی تقریر۔ آج کے اجلاس کی پہلی تقریر مکرم مولانا نسیم مہدی صاحب مبلغ انچارج امریکہ کی ہے۔ آپ کی تقریر کا موضوع ہے ثمرات شہادت، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اے مومنو، ہم تمہیں اس طرح پر آزماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوفناک حالت تم پر طاری ہوگی اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل حال ہوگا، اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا، اور کبھی جانوں پر آفت آئے گی، اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو گے، اور حسب المراد نتیجے کوششوں کے نہیں نکلیں گے، اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرے گی۔ پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اس کی امانتیں اور اس کے مملوک ہیں، پس حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار ناچیز کو ارشاد ہوا ہے کہ ثمرات شہادت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کرے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ عربی زبان میں شہادت کا لفظ گواہی کے لیے آتا ہے۔ یہ غائب کا متضاد ہے، یعنی حاضر۔ قرآن کریم میں اللہ کی صفت عالم الغیب و شہادہ آئی ہے۔ شاہد اور شہید ہم معنی ہیں، یعنی حاضر اور گواہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت شہید قرآن کریم میں 19 بار آئی ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء شہید، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں، وہ ہر چیز پر گواہ اور نگران ہے۔ تمام انبیاء بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں شہید کہا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات کی گواہی دیتے ہیں اور اپنی قوموں پر قیامت کے روز گواہ ہوں گے۔ کلمہ شہادت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ انہی معنوں میں ہے۔ اشہد اس شہد کو کہتے ہیں جو چھتے سے نہ نکالا گیا ہو۔
خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینا بھی شہادت کہلاتا ہے، اور جان دینے والے کو شہید کہتے ہیں، جس کی جمع شہداء ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہید کے معنی گواہ کے ہیں تو شہید کو شہید ہم کیوں کہتے ہیں؟ نمبر ایک، ایسے شخص کے حق میں فرشتے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ نمبر دو، جس نے خدا کی خاطر حق کی گواہی دیتے ہوئے جان دے دی۔ نمبر تین، جو کلمہ شہادت پڑھا تھا اپنے عمل سے اس کی تصدیق کر دی۔ اور نمبر چار، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا شہید کا مقام وہ مقام ہے جہاں وہ اللہ کو گویا دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہے۔ اور نمبر 6، حضور علیہ السلام نے فرمایا شہید کا لفظ شہد سے نکلا ہے، خدا کی راہ میں تلخی جھیلتے ہیں جس میں وہ شہد کی طرح شیرینی اور حلاوت پاتے ہیں، اور جیسے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں آنے والے امراض سے نجات پاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اول المسلمین کہا گیا اس کے کیا معنی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد خداوندی ہوتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اس خدا کے لیے ہے جس کی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے، مجھے یہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں۔ اور وَأَنَا اول المسلمین کے ترجمے پر غور فرمائیں، اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہونے والا یعنی خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ اپنی دلی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو دلی تمنا اور خواہش ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اس کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اس کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ بیعت کی حقیقت اور شہادت کا کیا تعلق ہے؟ سورہ توبہ کی آیت 111 میں جس تجارت کا ذکر ہے وہ کتنی حسین تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنو تمہاری جانیں اور تمہارے اموال میں خریدتا ہوں، اور یہی بیعت کے معنی ہیں، اور اس کے بدلے میں اپنی رضا کی جنت تمہیں عطا کرتا ہوں۔ بیعت اور اسلام کی حقیقت ایک ہی ہے کہ جو کلمہ شہادت منہ سے پڑھے اس کی تصدیق کے لیے اپنی جان کی شہادت پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے، خدا چاہے تو لے لے اور نہ چاہے تو نہ لے۔ اس سے بیعت کی دیگر اغراض بھی پوری ہوں گی، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے، اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو، یعنی جان دینا مکروہ نہ ہو، اس سے کراہت نہ ہو، بلکہ بخوشی وہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا تعالیٰ کی خاطر جان کی قربانی کا مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بچا لی، لیکن اس کا فدیہ مانگا کہ ایک عظیم الشان قربانی تم سے لی جائے گی جو بہت لمبے عرصے تک ممتد ہوگی۔
حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے معنی یہ کیا کرتے تھے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہونا تھا، اس لیے انہیں بچایا گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خدا کی راہ میں بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہونا تھا، لیکن حضور کے دامن سے ثابت قدمی کے ساتھ چمٹے رہنا تھا۔ اب میں ان قربانیوں کے بعض نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جنگ احد جب ختم ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے اپنے وفات شیار صحابہ کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ فرمایا، دیکھو سعد بن ربیع کہاں ہے؟ دو صحابی محمد بن مسلمہ اور ابی بن کعب ان کی تلاش میں جانے لگے تو حضور نے فرمایا کہ سعد کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ خدا کا رسول تمہیں یاد کرتا ہے اور تمہارا حال پوچھتا ہے۔ دونوں صحابی بڑی مشکل سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت سعد کے پاس پہنچتے۔ اس وقت ان پر نزع کا عالم تھا۔ حضور کا سلام پہنچایا گیا۔ انہوں نے جو بات اس وقت کی وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گئی۔ نزع کے عالم میں اپنی بیوی بچوں کو کوئی پیغام دینے کی بجائے اپنے محبوب اور پیارے آقا کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ ہر نبی جب اپنے پیروکاروں کی سچی اطاعت دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کی آنکھیں ہماری طرف سے ہمیشہ ٹھنڈی رکھے۔ پھر کہا، میری قوم کو کہنا، جب تک ہم زندہ رہے اس پاک امانت کی حفاظت کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اور اس عہد کو جو عقبہ کی گھاٹیوں میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، وہ پورا کر دکھایا۔ اب یہ امانت تمہارے سپرد ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس امانت کا خیال نہ رکھا تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر خدائے رب العزت کے حضور قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہا اور سعد بن ربیع نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اے سعد، تم پر ہزاروں سلام۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہو کر بیعت کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا۔ جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے۔ جنگ احد میں جانے سے پہلے اپنے بیٹے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کو کہا، مجھے امید ہے کل سب سے پہلے مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ میرے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا اور یہود کا قرض جو میں نے دینا ہے میرے کھجور کے باغات سے ادا کر دینا۔ حضرت عبداللہ کا جذبہ سچا تھا۔ خدا تعالیٰ کے ہاں ایسا مقبول ٹھہرا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں سب سے پہلے وہی شہید ہوئے۔ حضرت جابر اپنی والد کی اکلوتی نرینہ اولاد تھیں، 9 بہنیں تھیں۔ والد کی جدائی کا صدمہ بھاری تھا۔ وفات کے بعد کچھ دن گزرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر ایک جگہ اکیلے کھڑا ہے تو فرمایا، جابر کیا وجہ بہت مغموم ہو؟ عرض کیا، میرے ابا احد میں شہید ہو گئے، ان کا بہت زیادہ قرض ہے، کنبہ بہت بڑا ہے، ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے والد کے ساتھ عرش کے رب نے کیا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے بغیر حجاب کے کلام نہیں فرمایا، مگر تمہارے والد کے ساتھ آمنے سامنے کلام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خواہش کرو میں پوری کروں گا۔ اس پر تمہارے والد نے کہا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو کر آؤں۔ فرمایا، یہ بات میری سنت کے خلاف ہے، یہ بات پوری نہیں ہو سکتی۔ حضور انور نے حضرت جابر کی سرپرستی فرمائی اور کمال شفقت سے خصوصی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر سارے قرض کی ادائیگی کا انتظام کھجور کے باغات میں غیر معمولی برکت کی وجہ سے ہو گیا۔ میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 2-4 نہیں، پورے 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے۔
हुजूर को उनसे बेहद प्यार था और वो हुजूर पर आशिक थे। आपकी लाश का मुसला करके उसे मसख कर दिया गया। इस पर बस नहीं, हिंदा ने आपका कलेजा निकाल कर अपने दांतों तले चबाया और अपनी दरिंदगी का सबूत दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे मंज़र आज तक नहीं देखा। आपके लिए कफन की 2 चादरें लाई गईं, मगर करीब एक अंसारी भाई की बेकफन लाश देखकर एक चादर उस पर डाली गई और एक चादर का कफन हज़रत हमज़ा को दिया गया। चादर छोटी निकली, सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते। आखिर पाँव की तरफ घास डाल दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। फिर एक अंसारी के मैयत हज़रत हमज़ा की मैयत के पास रखी गई और हुजूर ने दुआए मग़फ़िरत फरमाई। फिर इसी तरह हज़रत हमज़ा की मैयत वहाँ मौजूद रही और एक एक करके तमाम शुहदा को ला कर रखा गया और हुजूर ने दुआ फरमाई। गोया 70 मरतबा दुआ हुई और हज़रत हमज़ा की मैयत हर दफ़ा हुजूर के सामने थी। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद के शुहदा से बहुत मोहब्बत थी। एक दफ़ा सफ़र पर थे और ओहद पहाड़ पर नज़र पड़ी तो फरमाया, ओहद का पहाड़ हमें बहुत प्यारा है, इसे हमसे मोहब्बत है और हमें इससे प्यार। बिलाशुबा जबल ओहद से प्यार की वजह शुहदाए ओहद का वो खून था जो उसके दामन में बहाया गया। ए ओहद के पहाड़, तेरे शहीदों को सलाम। सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कामू बे इक़दाम रसूल बेग़ज़्विहिम कल आशिकिल मशकूफ़ फ़िल मैदानी फ़दमुर रिजाल लिसिद्क़िहिम फ़ी हुब्बिहिम तहत सुयूफ़ उरीक कल कुर्बानी। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मैदान जंग में सच्चे आशिकों की मानंद कूद पड़े और आगे कदम बढ़ाते चले गए और उन बहादुर और अज़ीम शान मर्दों का खून उनकी मोहब्बत में सिद्क़ व सफ़ा की वजह से तलवारों तले कुर्बानियों की तरफ बहाया गया। यही वो ज़िब्ह अज़ीम थी जिसका ज़िक्र आ चुका। अब मैं कुछ जंग मौता का ज़िक्र करता हूँ। खैबर की फ़तह के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमी सरहदों पर 3000 सहाबा का एक लश्कर भिजवाया। उसके सालार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे जो हुजूर के मुँह बोले बेटे थे। वाहिद सहाबी रसूल हैं जिनका नाम कुरान करीम में मज़कूर है। सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से थे। हुजूर ने फरमाया, अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो सालार हज़रत जाफ़र तैयार होंगे। हज़रत जाफ़र तैयार हज़रत अबू तालिब के बेटे, हज़रत अली के बड़े भाई, हिजरत हबशा में नज्जाशी बादशाह के सामने मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले थे और हुजूर को ये चचाजाद भाई बहुत ही प्यारा था। आपने फरमाया, अगर जाफ़र शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सालार जंग होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने बैत उक़बा सानिया में बैत की थी, लिखना पढ़ना जानते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किताबत का काम करते थे, आला पाए के शायर थे। हुजूर का फरमान था कि अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाएं तो फिर बाहमी मशवरे से सालार मुंतखब कर लिया जाए। जंग शुरू हुई तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कशफी तौर पर इत्तला दे दी कि यके बाद दीगरे तीनों सालार, और निशान ये था कि उसी तरतीब से जिस तरह हुजूर ने उन्हें मुकर्रर फरमाया था शहीद हो गए हैं। जब शहादत की इत्तला हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के घर पहुंची तो उनकी साहबजादी रोते हुए नबी करीम से लिपट गई। हुजूर भी रो पड़े और शिद्दत गम से आपकी सिसकी निकल गई। उस पर हज़रत साद बिन उबादा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है? फरमाया, एक हबीब का अपने महबूब से इजहार मोहब्बत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की खबर आने पर हज़रत जाफ़र तैयार के यहाँ तशरीफ़ ले गए। हज़रत जाफ़र की बेवा अस्मा का बयान है कि घर का काम काज ख़त्म करके बच्चों को नहला धुला कर फारिग हुई थी कि हुजूर तशरीफ़ ले आए। फरमाया, जाफ़र के बच्चों को मेरे पास लाओ।
آپ نے انہیں گلے لگایا، پیار کیا، پھر آپ کی آنسو سے آنسو امڑ آئے۔ اسما کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر فدا ہوں، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا جعفر کی کوئی خبر آئی ہے؟ فرمایا ہاں جعفر شہید ہو گئے۔ میں چیخیں مار کر رونے لگی۔ حضور یہ دیکھ کر تشریف لے گئے۔ پھر دوبارہ جب میری حالت سنبھلی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ 30 سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ نے میدان جنگ میں اپنی بیوی کے نام جو شعر بھیجے وہ اس مضمون کے تھے کہ جو میں رات کی شام جب تم نے میرے اونٹ کے پالان کو سفر جہاد کے لیے درست کیا تھا اور آخری دفعہ میرے قریب تھی، تیری حالت کیا خوب اور مبارک تھی، تجھ میں کوئی عیب اور خرابی نہیں، مگر اب میں اس میدان جنگ میں آ چکا ہوں اور اب میں لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر زید بن ارقم جسے آپ نے یتیمی کی حالت میں لے کر پالا تھا وہ رو پڑے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں تمہارا کیا نقصان ہے کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے شہادت کا رتبہ عطا کر دے۔ جب حضور انور نے 30 سالار جنگ کی شہادت کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد فرمایا اس کے بعد خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اسلام کا جھنڈا لے لیا، سنبھال لیا اور خدا تعالیٰ نے اسے فتح بخشی۔ یہ اللہ کی تلوار یا سیف اللہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید کی طبی وفات کا وقت آیا تو بہت رنجیدہ تھے۔ ایک شخص کو کہا میرے جسم سے کپڑا اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں 1 انچ بھی ایسا نظر آ رہا ہے جہاں تلوار، نیزے یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو؟ پھر آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے میں ہمیشہ میدان کارزار میں شہادت کی تمنا لے کر جاتا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور آج میں بستر پر پڑا آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس عظیم المرتبت سالار کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، اللہ کی غیرت کیسے گوارا کرتی کہ وہ دشمن کے ہاتھوں شہید کیا جاتا اور دشمن یہ کہتا پھرتا کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے۔ اے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تجھ پر ہزاروں ہزار رحمتیں اور سلام۔ خدا تعالیٰ کی قسم تو نے سیف اللہ ہونے کا حق خوب ادا کیا، اور یقیناً تو اس گروہ میں شامل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب میں ان ثمرات شہادت کا ذکر کرتا ہوں جن کا تعلق انفرادی طور پر شہداء سے ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم شہداء کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ مرنے کے بعد تو ہر اچھا برا ایک زندگی پاتا ہی ہے، یہاں شہداء کے لیے خصوصی زندگی ہے، اسی لیے فرمایا تمہیں اس کا شعور نہیں۔ نمبر 2، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، شہداء اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے وارث ہوتے ہیں۔ نمبر 3، واولئک ہم المہتدون، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا رستہ دکھا دیتا ہے۔ نمبر 4، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، شہداء کو مغفرت الہی اور رحمت عطا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری مل جائے کہ اس کے تمام گناہ اور خطائیں اور لغزشیں معاف ہو گئیں اور اللہ راضی ہو گیا، اسے اور کیا چاہیے۔ نمبر 5 فرمایا خیر مما یجمعون، جو شہداء کو ملتا ہے وہ دنیا کی تمام نعمتوں اور دولتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 6 بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء اللہ کے پاس ہیں، عند ربہم اللہ کے اپنے رب کے پاس ہیں
اس کے مہمان ہیں، گویا وہ انہیں خود کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ اللہ کیا شان ہے کہ اللہ کی مہمانی سے متمتع ہو رہے ہیں۔ نمبر 7 فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو پا کر شہداء غیر معمولی طور پر خوش ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ نمبر 8 وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، شہداء کو پیچھے رہنے والے مومنوں، بیوی بچوں اور ان کے پیاروں کے بارے میں جنت میں خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں کہ تمہاری قربانی کے نتیجے میں اللہ کس طرح ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرما رہا ہے۔ نمبر 9 اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو جنت میں پہنچا اسے کیا خوف، مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے لواحقین کی طرف سے تسلی ہوگی اور اطمینان ہوگا کہ اللہ ان کا حافظ و ناصر ہے۔ نمبر 10 وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، شہداء کو تمام مومنوں کے بارے میں مسلسل خوشخبریاں ملیں گی کہ بحیثیت جماعت ان پر مسلسل اللہ کی نعمتیں اور فضل نازل ہو رہے ہیں اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ گویا شہداء کو اسلام اور احمدیت کی کامیابیوں کی خبریں مسلسل ملتی رہیں گی۔ نمبر 11 والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، وہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی وہ مقاصد ان کی موت کے بعد جماعت مومنین ضرور حاصل کرے گی جن کے لیے یہ قربانی دی گئی ہے۔ اب میں شہادت کے وہ ثمرات جن کا تعلق جماعت مومنین سے ہے اس کا کچھ تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جان کی ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر جان لینے کی ان کی اس نیت کو قبول فرمایا اور ایسے عظیم الشان فضل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد پر کیے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آپ کی اولاد سے ہوئے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ گویا ایک عظیم الشان قوم آپ کی ایک قربانی کی نیت کی وجہ سے بن گئی۔ نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قربانیاں اور جانوں کے نذرانے اللہ کے حضور نہ پیش کرتے تو کیا اسلام کو وہ عظیم الشان فتوحات حاصل ہوتی جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ سب طاقتوں کا مالک ہے، لیکن یہ اس کی سنت مستمرہ ہے کہ وہ مومنین کی جماعت سے قربانیاں لیتا ہے اور اس کے بدلے میں ان پر اپنی رحمتوں اور فضلوں کی تیز بارش کرتا ہے۔ نمبر 3 ایک طرف اللہ تعالیٰ مومنین کی جماعت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف اس کے دشمنوں کا قلع کما کرتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 4 حضرت سورہ محمد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے، یعنی اے مومنوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد اپنی جانوں اور اموال سے کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ مضبوطی سے قائم کر دے گا اور کفار پر افسوس، ان کی تمام کوششیں اور کام جو دین حق کو ختم کرنے کے لیے ہوں گے وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ کیا تم دنیا میں پھر کر نہیں دیکھتے کہ اس قسم کے لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا اور اللہ نے کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور آج کل کے کافروں کا انہی جیسا حال ہوگا۔ پھر فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یعنی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں اور مومنوں کا ایک مولا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ میں لکھ رہا تھا تو مجھے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطبہ جمعہ یاد آ گیا جس میں حضور نے اپنے زمانے کے فرعون کو متنبع فرمایا تھا، جو نعوذ باللہ احمدیت کو قادیانیت کہتا اور یہ کہتا تھا کہ یہ کینسر ہے جسے میں ختم کر دوں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا تھا جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے
اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر۔ تکبیر! اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے، اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی سے یاد رکھے گی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ روز بروز زیادہ سے زیادہ عزت اور محبت اور عشق کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالمگیر، قادیان تمام۔ پیارے بھائی اور بہنوں، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود نبی اللہ علیہ السلام نے اس زمانے میں اپنے پیارے آقا اور مطاع حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین و افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اپنے آقا و مولا کی طرح اپنے شوق شہادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من آنستم کہ روز جنگ بینی پشت من، آمنم کاندر میں آنے خاک و خون بینی سرے۔ میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے روز جس کی پشت نظر آئے، بلکہ میں وہ ہوں جس کا سر تمہیں خاک و خون میں لتھڑا ہوا نظر آئے گا۔ من آنستم کے روز جنگ بینی پشت من، آمنم کا در میں آنے خاک و خون بینی سرے۔ پھر اپنے آقا و مولا کی طرح فرماتے ہیں، میں یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کر پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس اقتباس میں فدیناہ بذبح عظیم والے فدیے کو سامنے رکھیں، فرماتے ہیں اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں دو شہادتوں کا ذکر بڑے دردناک انداز میں فرماتے ہیں۔ پہلی شہادت میاں عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جنہیں گلا گھونٹ کر شہید کیا گیا۔ پھر حضرت شہزادہ عبداللطیف کے تفصیلی واقعات اس کتاب میں درج ہیں۔ اس کا خلاصہ حضور کے ہی الفاظ میں پیش ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کوئی معمولی انسان نہیں تھے، دنیاوی لحاظ سے بھی کئی لاکھ کی جاگیر کے مالک تھے، علماء کے سردار، جید عالم اور امیر کابل کے دربار میں بہت معزز تھے۔ 50,000 سے زائد ان کے ارادت مند تھے۔ دنیاوی اور علمی مقام کے علاوہ صاحب رویا اور کشوف بزرگ تھے، اور شہادت سے پہلے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت کی خوشخبریاں مل رہی تھیں۔ قادیان میں کئی مہینے قیام کے بعد جب کابل کو واپسی ہوئی تو صاحبزادہ صاحب نے امیر کابل کو اطلاع دی، اور اس نے دھوکہ دے کر لکھا کہ آپ بلا خوف و خطر آ جائیں، اگر یہ دعویٰ سچا ہوگا تو میں بھی مرید ہو جاؤں گا۔ پہنچنے پر حکم دیا کہ اس قلعے میں جس میں خود امیر رہتا ہے قید کر دو، اور ایسی زنجیر لگا دو جو 1 من 24 سیر کا ہوتا ہے، گردن سے کمر تک گھیر لیتا ہے، اور اس میں ہتھ کڑی بھی شامل ہے، اور نیز یہ بھی حکم دیا کہ پاؤں میں بیڑی وزن 8 سیر لگا دو۔ پھر اس کے بعد مرحوم 4 مہینے اور ایک روایت میں 1.5 ماہ قید رہے۔
शहादत के रोज़ अमीर ने अपने हाथ से एक लंबा चौड़ा कागज़ लिखा और उसमें मौलवियों का फतवा दर्ज किया और उसमें लिखा कि ऐसे काफिर की संसार करना सज़ा है। तब वो फतवा अखवंदज़ादा मरहूम के गले में लटका दिया गया। फिर अमीर ने हुक्म दिया कि शहीद मरहूम के नाक में छेद करके इसमें रस्सी डाल दी जाए और इस रस्सी से शहीद मरहूम को खींचकर मक्तल यानी संसार करने की जगह तक पहुंचाया जाए। शहर की हज़ारहा मखलूक इस तमाशे को देखने के लिए गई। शहजादा मरहूम को कमर तक ज़मीन में गाड़ दिया। अमीर उनके पास गया और कहा, अगर तू कादियानी जो मसीह मऊद होने का दावा करता है का इनकार करे तो अब भी मैं तुझे बचा लेता हूँ। जब ऐसी नाज़ुक हालत से शहीद मरहूम ने बार बार कह दिया कि मैं ईमान को जान पर मुकद्दम रखता हूँ, तब काजी ने एक पत्थर चलाया जिस पत्थर से शहीद मरहूम को ज़ख्म कारी लगा और गर्दन झुक गई। फिर बाद इस बदकिस्मत अमीर ने अपने हाथ से पत्थर चलाया। फिर क्या था, इसकी पैरवी से हज़ारों पत्थर उस शहीद पर पड़ने लगे। फिर फरमाते हैं, ए अब्दुल लतीफ़, तेरे पर हज़ारों रहमतें कि तूने मेरी ज़िंदगी में ही अपने सिद्क़ का नमूना दिखाया और जो लोग मेरी जमात में से मेरी मौत के बाद रहेंगे मैं नहीं जानता वो क्या काम करेंगे। फिर फरमाया, गौर से सुनिए, फरमाया, ए काबल की ज़मीन, तू गवार है कि तेरे पर सख्त जुर्म का इर्तिकाब किया गया। ए बदकिस्मत ज़मीन, तू खुदा की नज़र से गिर गई कि तू इस जुल्म अजीम की जगह है। 27 मई 2008 को खिलाफत अहमदिया के 100 साल पूरे होने पर खिलाफत अहमदिया और कुदरत सानिया के 5वें मज़हर हज़रत मिर्ज़ा मसूर अहमद खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ ने दुनिया की तमाम अहमदियों से बैक वक्त सेटेलाइट्स के राब्तों के ज़रिए ये अहद लिया था। आज खिलाफत अहमदिया के 100 साल पूरे होने पर हम अल्लाह ताला की कसम खाकर इस बात का अहद करते हैं कि हम इस्लाम और अहमदियत की इशाअत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया के किनारों तक पहुँचाने के लिए अपनी ज़िंदगियों के आखिरी लम्हात तक कोशिश करते चले जाएंगे और इस मुक़द्दस फरीज़े की तकमील के लिए हमेशा अपनी ज़िंदगियाँ खुदा और उसके रसूल के लिए वक्फ़ रखेंगे और हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करके क़यामत तक इस्लाम के झंडे को दुनिया के हर मुल्क में ऊंचा रखेंगे। नारा तकबीर, इस्लाम अहमदियत, हज़रत मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, शहीदान अहमदिया। ठीक 2 साल बाद 28 मई 2010 को लाहौर की जमात ने इस अहद को पूरा कर दिखाया और एक ही दिन में 86 जानों का नजराना अल्लाह के हुजूर पेश करके ये जमात हमेशा के लिए तारीख़ इस्लाम और अहमदियत में सुनहरी हरूफ से लिखी गई। हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला और सारी जमात के लिए एक अजीम शान सदमा था। ओहद के दिन और बेर माऊना के वाक़े में 70 सहाबा एक ही दिन में शहीद कर दिए गए थे। वैसे ही हालात थे उस वक़्त। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल सब्र और इस्तिकामत से जमात मोमिनीन को न संभालते तो वह तेरे इस गम को बर्दाश्त न कर सकते। ऐसे ही हालात में कुर्बान जाऊँ हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस सय्यदुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ के, जिन्होंने जमात को संभाला और एक दफ़ा फिर कुरानी वादा वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना के खिलाफत के ज़रिए अल्लाह ताला मोमिनों के खौफ की हालत को अमन में तब्दील कर देता है, पूरा हुआ। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ ने फरमाया, आज हमारे शोहदा की खाक से भी यकीनन ये खुशबू आ रही है जो हमारे दिमागों को मुअत्तर कर रही है। उनकी इस्तिकामत हमें पुकार कर कह रही है कि जिस इस्तिकामत और सब्र का दामन तुमने पकड़ा है उसे कभी ना छोड़ना, यकीनन अल्लाह ताला अपने वादों में सच्चा है। फिर फरमाया, मुबारक हैं लाहौर के अहमदी जिन्होंने ये इस्तिकामत दिखाई, जाने वालों ने भी और पीछे रहने वालों में भी। अब आखिर में तज़किरतु शहादतैन से मुख्तसरन 2 हवाले पेश करता हूँ और मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा समरा शहादत ये है कि 2 अशख़ास शहीद होते हैं और अल्लाह ताला ये खुशखबरी देता है कि ये जमात सारी दुनिया में फैला दी जाएगी।
فرماتے ہیں اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت سے یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہر ایک جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ پھر لکھتے ہیں اور ابھی 30ویں صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنے جل جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ خون شہیدان ملت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا۔ خون شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا۔ ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ نعرہ